الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم میرے انتہائی ذی احترام آج کی اس عظیم الشان باسعادت روحانی دینی اصلاحی نشست میں شریک
اہل علم علماء اکرام، قرائے اعظام، عمائدین علاقہ، نوجوانوں اور بچوں، آج اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم سب اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر اس کے مہمان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا میزبان اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم صرف اتنی بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، اور ظاہر ہے میزبان کبھی بھی اپنے گھر میں کسی غلط انسان کو آنے نہیں دیتا۔ دروازہ اسی کے لیے کھلا چھوڑتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے، اسے پسند ہوتا ہے، اس پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کا یہ دروازہ وہ دروازہ ہمارے لیے کھول کے رکھا۔ ہم آئے، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم نے آنا چاہا اور اس نے دروازے سے واپس کر دیا ہو کہ تم نہیں آ سکتے، بلکہ اس نے ہمارے آنے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور ہمارا استقبال کیا۔ اس سے بڑھ کر اور ہماری خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور بلایا، ہم آئے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اکثر غور کیا کرتا ہوں اپنے اعمال پر بھی، اور پھر جہاں جہاں سے آدمی گزر رہا ہوتا ہے وہاں دیگر لوگوں کے بھی حرکات و سکنات پر۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے گھر آنے ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اللہ کا چاہنے والا کوئی بندہ اسے اللہ کی طرف سے دعوت بھی دے دے کہ میرے بھائی اللہ نے تجھے بلایا ہے، تو آ جا، اللہ کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ صدا اور آواز سننے کے باوجود وہ تیار نہیں ہوتا۔ جب وہ تیار نہیں ہوتا تو میں غور کرتا رہتا ہوں کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ اچھا نہیں لگتا، اور جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں وہ بغیر دعوت کے بھی آ جاتے ہیں۔ انہیں صرف اطلاع ملنی چاہیے کہ اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے گھر آؤ۔ وہ فجر میں بھی آتے ہیں، ظہر میں بھی آتے ہیں، عصر میں بھی آتے ہیں، مغرب میں بھی آتے ہیں، عشاء میں بھی آتے ہیں۔ پھر ایک خصوصی اعلان ہوتا ہے، اس خصوصی اعلان کے ضمن میں وہ پورا کا پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ
ان 5 نمازوں کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد کچھ زائد وقت کے لیے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جسے آپ تراویح کہتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ ماہ رمضان میں اس نے روزہ رکھ لیا اور نماز تراویح پڑھ لی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس طرح تراویح پڑھی جس طرح صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے پڑھی۔ اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا۔ میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں، اب پتہ نہیں آپ کتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہیں۔ مولانا حق نواز صاحب کہتے ہیں دیر ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا کتنی دیر گفتگو کرنی ہے، کہتے ہیں استاد جی اب دیر ہو گئی، آدھا گھنٹہ گفتگو کر لیں۔ اب تو میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، اللہ نے بٹھایا، پتہ نہیں کتنی دیر ہوتی ہے، لیکن میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ کے چہروں پہ جب تک لائٹ جل رہی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کوئی بات سمجھانے کی۔ جب میں نے دیکھا لائٹ دھیمی ہو گئی تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے احساس ہوتا رہے کہ آپ کے چہروں پر جو روشنی ہے وہ بڑھ رہی ہے یا کم ہوتی رہی ہے۔ تو تراویح پڑھی، کیسے پڑھی؟ ویسے پڑھی جیسے اصحاب محمد نے پڑھی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے پڑھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ نے نوازا تھا ایک ایسے اعلیٰ اور اونچے اور بلند مقام کے لیے کہ اللہ نے ان کو وہ آنکھیں دی تھی جن آنکھوں سے وہ محمد الرسول اللہ کا دیدار کرتے تھے۔ یہ آنکھ صرف صحابہ اکرام کو حاصل ہے۔ کائنات ارضی اور سماوی میں اس اعزاز کا مستحق کوئی بھی نہیں تھا۔ اس اعزاز کے مستحق تھے تو اصحاب محمد تھے، اور یہ اعزاز اللہ نے نوشتہ تقدیر میں، تقدیر کی کتاب کے عنوان پہ لکھ دیا تھا، میرے محمد کے چہرے کا دیدار جو کریں گے انہیں اصحاب محمد کہا جائے گا۔ اور فرشتوں، جو اصحاب محمد بنیں گے، محمد کا دیدار کریں گے، ان کا نام عرش برین کے ارد گرد لکھ دو۔ ان کے نام میرے عرش کی زینت بنیں گے۔ ان کے اسمائے گرامی جنت کے در و دیوار پہ لکھ دو۔ ان کے ناموں سے میں جنت میں حسن پیدا کروں گا۔ ان کا کردار میری ساری مخلوق کے سامنے عیاں کر دو۔ جنت کی ساری مخلوقات کے سامنے نمایاں کر دو۔ آسمان اور زمین کو وہ آنکھ دے دو جو ان لوگوں کا دیدار کرے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد کا دیدار کیا ہے۔ اور اس آنکھ سے انہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ صرف دیدار نہیں کیا، حضور کے پورے جسم کو دیکھتے بھی رہے، اور حضور کے جسم سے جو عمل نکلا اس عمل کو اپنے وجود میں پیدا بھی کیا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کو یہ اعزاز ملا ہو کہ یہ صحابی محمد الرسول اللہ ہے اور اس نے حضور کا کوئی عمل چھوڑا ہو۔
फिर सुनिएगा ज़रा, कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसने हुजूर को देखा, दीदार किया, हुजूर के वजूद से अमल निकला, सहाबी ने उसको अपनाया न हो, छोड़ दिया हो, ये कह कर के सिर्फ सुन्नत है, बल्कि जिस सहाबी ने रसूलुल्लाह का जो अमल जब देखा, जैसे देखा, जो देखा, उसी तरह अमल करके दिखलाया। पूछने वाले ने पूछा, ये क्या करते हो? कहता है, मैंने मुहम्मद को देखा है, मेरे मुहम्मद ने ये अमल किया है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। शाने सहाबा जिंदाबाद, अज़मते सहाबा जिंदाबाद, किरदारे सहाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, ऐसे बुजुर्ग होने चाहिए। ईमान गर्म हो गया। अब सहाबी हुजूर को देखते हैं। किसको देखते हैं? जो अमल सहाबी के वजूद में आया, वो अमल सहाबी का नहीं, वो अमल रसूलुल्लाह का है। किसका है? ऊंचा बोलो, किसका है? ये बात अल्लाह ने मेरे दिमाग में अभी डाली कि आपके सामने कर दूं, चलते चलते आ गई, तरदन लिल बाब आ गई। इसको समझ लो। फिर आजकल ज़माना ऐसा है कि दज्जाल के लिए माहौल बनाया जा रहा है। आपको यकीन है दज्जाल आएगा? किस किस को यकीन है? दज्जाल आएगा, लेकिन वो दज्जाल आज़म होगा। वो क्या होगा? दज्जाल आज़म। दजाजिला आए हुए हैं, कसीर तादाद में दजाजिला आए हुए हैं। गली मोहल्ले में आपको दज्जाल मिलेगा। दज्जाल का माहौल, दज्जाल का पैगाम, दज्जाल की फिक्र, दज्जाल का अंदाज, दज्जाल की सोच, दज्जाल का किरदार माशरे में फैलाया जा रहा है। उम्मते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह की सुन्नत से हटाया जा रहा है, दज्जाल के रास्ते पे चलाया जा रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, दज्जाल के फितने से आपको जो चीज़ बचाएगी वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत बचाएगी। क्या कहा मैंने? दज्जाल के फितने से जो चीज़ बचाएगी, ये गारंटी वाली बात कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ बचाएगी, और ये गारंटी रसूलुल्लाह ने दी है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह की गारंटी है, हदीस में मौजूद है। कुरान की गारंटी है, कुरान में मौजूद है। अल्लाह की गारंटी है, अल्लाह के कानून और कुरान में मौजूद है। दज्जाल की तमाम अफकार को जो चीज़ शिकस्त देगी वो रसूलुल्लाह की सुन्नत देगी। और दज्जाल के कारिंदे आपको बड़ी तहकीक के नाम पर बड़ी बड़ी किताबें, हदीसों के नंबर लगाकर फ़लानी किताब हदीस ठक फ़ौरन, क्यों हमने ये हदीस नंबर है, वो आपको हदीस के नाम पर दज्जाल का पैगाम देंगे। दज्जाल कभी भी आकर ये नहीं कहेगा कि जी हमारा, उसके पैरोकार के हमारा बड़ा दज्जाल है और उसका ये फरमान है। नहीं, वो आपको दज्जाल के रास्ते पर चलाएंगे रवायात दिखाकर। और हुजूर की उम्मत का फर्द कामिल, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, हुजूर का चाहने वाला होगा, उसके पास रवायात की कसरत नहीं होगी। ये मेरा जुमला नोट रखो, मैं अला सबीली तहद्दी कह रहा हूँ। उसके पास रवायात नहीं होगी, उसके पास सुन्नत होगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। क्या होगी? और सुन्नत जो है वो लिख कर नहीं आई, ये ज़हन में रखना। सुन्नत
صحابہ اکرام سے رسول اللہ کے وجود سے نکلی، صحابہ کے وجود میں آئی، صحابہ کے وجود سے نکلی، تابعین کے وجود میں آئی، تابعین کے وجود سے نکلی، تبع تابعین کے وجود میں آئی، ان کے وجود سے نکلی ائمہ فقہا محدثین مفسرین کے وجود میں آئی، ان کے وجود سے نکلی علماء کے وجود میں آئی، اور علماء اور ان کے ساتھ چلنے والے وہ عشاق رسول جو حضور کی سنت کو اپنانے والے تھے، 1400 سال سے تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، جو نگاہ اول میں صحابہ نے رسول اللہ کے وجود سے نکلی ہوئی سنت دیکھی تھی اور ان کے وجود میں منتقل ہوئی علی سبیل ترتیب تسلسل کے ساتھ آج تک ہم تک پہنچی ہے، اور اس کی نگرانی عرش والے نے کی ہے، وجود امت محمد کا استعمال ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا وجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی وجود ہے؟ حضور کے امتی کا وجود کوئی معمولی وجود ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وجود پہ اللہ نے اپنے محبوب کی سنت کی حفاظت کی ہے۔ یہ جو ہماری حدیثوں میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اکرام، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ جو سنت صحابہ اکرام نے رسول اللہ کو دیکھ کر عمل کرتے ہوئے اپنے وجود میں لائی تھی اور وہ آگے منتقل ہوتی رہی، جب صحابہ اکرام کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، اس کے بعد علماء کا طبقہ چلا ہے جس میں تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، مجددین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، مسائل لکھنے والے بھی ہیں، یہ سب علماء ہیں، زماناً بعد زمان، طبقتاً بعد طبقت، نسلاً بعد نسل، چلتے ہوئے علیہ آ رہے ہیں، لیکن ان کے وجود میں اللہ نے اپنے محبوب کی سنت کو زندہ رکھا ہے، تب ہی تو کہا کہ ان علماء کو انبیاء کا وارث سمجھو، اپنے جیسا مت سمجھنا، ان کے وجود میں میرے محمد کی سنت موجود ہے۔ یہ وارث ہے، اور وارث اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس وراثت ہو۔ اگر کوئی باپ کی وراثت ضائع کر جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بڑا بیکار بدبخت آدمی ہے، باپ کی نشانیاں مٹا دی۔ اور اگر اپنے والد کی دادا کی روایات کو زندہ رکھے تو ہر ایک کہتا ہے سلام ہے تجھے، صحیح باپ کا جانشین نکلا ہے، اپنے باپ کا وارث ہے، دادے کا وارث ہے، پردادے کا وارث ہے، خاندان کا وارث ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو اللہ نے کہا اپنے نبی کو کہ میرے نبی اپنی زبان سے سند دے دے امت کو کہ میں جس کو عالم بناؤں گا اس عالم کو میں انبیاء کا وارث بنا کر چھوڑوں گا، لہٰذا علماء کے وجود میں وہ سنت زندہ ہوگی جو صحابہ نے نبی سے لی تھی۔ تو سنت کیا چیز؟ اونچی آواز سے کیا چیز؟ سنت۔ اب مثال کے طور پر بیت الخلاء جاتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کون سا پاؤں رکھتے ہیں؟ چلو دائیں بائیں کا نہیں بتا، رائٹ لیفٹ بتا دیں۔ لیفٹ۔ اور جب نکلتے ہیں تو ایگزٹ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رائٹ۔ کیوں؟ نبی کی سنت۔ بولو اونچی آواز سے بولو، یہ کس کی سنت ہے؟ آپ نے روایت میں پڑھا؟ کہ روایتیں تلاش کرو گے نہیں ملیں گی، روایتیں تلاش کرو گے۔ یہ زبردست بات کی، کیا نام ہے جی آپ؟ اصغر عباسی صاحب۔ یہ روایات میں نہیں ملے گی، روایات تلاش کرنے والے روایتوں میں کھوئے رہیں گے، نبی کے دیوانے نبی کی سنت کو اپناتے رہیں گے۔ یہ چلا آ رہا ہے،
یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے. یہ صحابہ نے دیکھا, صحابہ نے عمل کیا, صحابہ کے شاگردوں نے دیکھا, انہوں نے عمل کیا, ان کے شاگردوں نے دیکھا, انہوں نے عمل کیا. یوں کرتے کرتے ہر صدی, ہر زمانے میں اپنے اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہوئے آئے. پوچھنے والے نے پوچھا, حضرت آپ یہ بایاں پاؤں پہلے کیوں اندر رکھتے ہیں بیت الخلاء سے, دایاں باہر نکالتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ یہاں پڑھتے کیا ہیں؟ دعا کب پڑھی جاتی ہے, کہاں پڑھی جاتی ہے, بیٹھا کیسے جاتا ہے, بیت الخلاء میں کیسے بیٹھتے ہیں, باہر کیسے نکلتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتلایا. انہوں نے کہا ہمارے اساتذہ نے بتلایا. انہوں نے کہا ہمارے اساتذہ نے بتایا. انہوں نے کہا کہ صحابہ نے بتلایا. صحابہ نے کہا ہم نے رسول اللہ کو دیکھا. یہ رسول اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے اور یہ امت میں رائج رہے گا قیامت کی صبح تک. امت میں رائج رہے گا. جب امت سے سنت مٹے گی قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر. اللہ. جب اس دنیا میں رسول اللہ کی سنت ختم ہوگی قیامت آئے. تو کیا آ جائے گی؟ اس وقت زمین کانپیں گی. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین کانپنے لگ جائے گی, کب کپی طاری ہو جائے گی زمین پر. اے زمین تو کیوں کانپتی ہے؟ کس لیے تجھ پہ زلزلہ آ گیا؟ یہ فنا ہونے لگی ہے. زمین کہتی ہے جب تک میرے سینے پہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی سنت تھی, میں اس کو دیکھ کر حالت سکون میں تھی. اب مجھ پر اللہ کی سکینہ نازل ہوتی تھی. آج میرے پشت سے نبی کی سنت مٹ گئی. اب میں چاہتی ہوں کہ مجھ پر کھلبلی مچ جائے, اوپر والا حصہ نیچے چلا جائے, نیچے والا حصہ اوپر چلا جائے, اس لیے کہ میں بدنما زندگی گزارنے والوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. جب تک محمد کی سنت تھی تب تک تو میں سکون میں تھی. اس زمین کو اگر آپ نے زلزلوں سے بچانا ہے, قائم رکھنا ہے, تو کس کو قائم رکھیں گے؟ بولو بولو, کس کا؟ نبی کی سنت کو. حدیث میں ہے, شاید علماء بیٹھیں کسی کو شبہ نہ پیدا ہو جائے, میں وضاحت کر دوں. حدیث میں ہے کہ جب تک ایک بندہ بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. یہ الفاظ ہیں. لیکن یہ اللہ اللہ کہنے والا کون ہوگا؟ اس کے لیے یہ شرط ہے, یہ میں بتلا رہا ہوں. وہ اللہ اللہ کہنے والا, اللہ اللہ کرنے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے وجود میں محمد کی سنت ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر وہ محمد کی سنت سے اپنے جسم کو آزاد کر کے جتنا مرضی اللہ اللہ کرے, ساری کائنات کے انسان اللہ اللہ کرتے رہیں, اللہ کے ہاں وہ ذکر قبول ہی نہیں ہوتا. وہ قبول ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی تائید اور پروٹوکول میں محمد کی سنت چڑھتی ہے. اس لیے میں نے ابتدا میں کہا, جس نے نماز تراویح پڑھی سنت کے مطابق. کیسے پڑھی؟ اونچی آواز سے کیسی پڑھی؟ اور اونچی آواز سے کیسی پڑھی؟ سنت کے مطابق. سنت کی یہ ہے, صحابہ نے دیکھی, حضور کو دیکھا صحابہ نے, بے شک, اور انہوں نے مسجد نبوی میں پڑھی, حضرت عمر نے پڑھوائی, صحابہ نے پڑھی. وہ سنت تراویح ہے. بولیے وہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے وہ کیا ہے؟ یہ میرے نوجوان ذرا توجہ کریں, میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ آ جائے. آج کل چھوٹے چھوٹے کلپ آتے ہیں نا, اور کئی دفعہ نوجوان ہمیں لے آتے کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا کیوں؟ ساری زندگی ہم ہو گئی, ہمارے سارے بزرگوں نے وقت ضائع کیا, 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے, تراویح تو ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تراویح تو ہے ہی نہیں. دوسرا حضرت بڑی پریشانی کی بات ہے. بھئی کیا پریشانی کی بات ہے؟ خواہ مخواہ 20 رکعتوں میں ہمیں قاری صاحب نے لٹکایا وہ ہوتا ہے, 8 رکعت سنت ہے. الیاذ باللہ من ذالک, الیاذ باللہ من ذالک. اللہ معاف فرمائے, کانوں کو ہاتھ لگاؤ سارے, توبہ. اللہ کے نبی پر تہمت اتنی بڑی, صحابہ پر اتنی بڑی تہمت. آپ مجھے بتاؤ, مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ حضور ایسے کرتے تھے, تو کیا ہم جرت کے ساتھ حضور کے عمل کے خلاف کچھ کریں گے؟ بولو. کوئی غلطی سے عمل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے, جرت کے ساتھ
باقاعدہ دین بنا کر شریعت بنا کر کریں گے؟ تو جس فاروق نے، جس ابی بن کعب نے، جس عبداللہ بن مسعود نے، جس عثمان نے، جس علی نے، جس عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور 8 پڑھتے رہے اور انہوں نے 20 پڑھنی شروع کر دی، بتاؤ صحابہ اکرام ایسے تھے جو حضور کے کردار کو اور عمل کو بدلنے والے تھے یا اپنانے والے تھے؟ بولو۔ تو ہمیں روایت پر اعتماد کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ فاروق اعظم پہ اعتماد کریں؟ ہمیں کسی کتاب پر اعتماد کرنے سے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عثمان غنی پر اعتماد کریں، بلکہ سیدہ کی حالت تو یہ تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ، کہو صلوات اللہ علیہ، سارے آنکھیں بند کر کے پڑھو صلوات اللہ علیہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا مقام ہے میری امی کا۔ ذرا آنکھیں بند کرو، سارے بند کرو، ذرا تصور کرو رسول اللہ ابھی کس جگہ پر ہیں؟ حضور کا روزہ کہاں پر؟ امی عائشہ کے حجرے۔ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق کے حجرے میں آرام فرما ہیں۔ عائشہ تیری قسمت پہ قربان، جس وجود کو کائنات ترستی رہی، اللہ نے اپنی اس امانت کو قیامت تک تیرے حجرے میں سلا دیا اور بتلا دیا، عائشہ محمد کو تجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، میں نے محمد تجھے تحفے کے طور پر دیا ہے اور تجھے محمد کو تحفے پر دیا ہے، محمد کے علم و حکمت کی گواہ بنے گی تو تو بنے گی، اور محمد تیری طہارت کا اعلان کا ذریعہ بنے گا، محمد تیرا ہے، تو محمد کی ہے، تیرا حجرہ گواہی دیتا رہے گا کہ محمد عائشہ کے حجرے میں اس لیے آرام فرما ہے، رب قدوس نے سلایا ہے۔ شان امی عائشہ زندہ باد، شان امی عائشہ زندہ باد۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ہاں جی، آئے ہائے، کس نے سلایا؟ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ امی عائشہ کے حجرے میں سوئے ہوئے ہیں، اور عائشہ صدیقہ نے اسی حجرے میں، یہ گنبد خضرا، اسی حجرے میں رہ کر رسول اللہ کو اپنی گود میں لٹا کر، اللہ اکبر، یوں اپنی گود میں لٹا کر پیارے نبی کی زلفوں میں انگلیوں کے ساتھ یوں آرام آرام کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ بالوں کو سنوارتے ہوئے مسکراہٹوں کے ساتھ حدیثوں کا علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویسے تو شاگرد سامنے دو زانو بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، عائشہ تیرے میں کس کس مقدر کی بات کروں، تو نے تو محبوب کو گود میں سلایا، لٹایا، پھر قرآن کا علم حاصل کیا، تو وہ خوش قسمت ہے کہ تیرے بستر پر رسول اللہ لیٹے ہوتے ہیں، جبرائیل وہی لے کر آتا ہے، جبرائیل تو وہی اس وقت کیوں لے کر آیا؟ جبرائیل کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ جبرائیل کو کیوں بھیجا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے بھیجا، مجھے لطف آ گیا تھا عائشہ کے بستر پر میرا محمد ہے، میں نے کہا بھی جلدی وہی لے کر جاؤ تاکہ پتہ چل جائے عائشہ کا بستر بھی اتنا پاک ہے کہ اس پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ عائشہ تو عائشہ ہے نا، عائشہ تو عائشہ ہے، اس کا بستر بھی اتنا پاک ہے کہ اس پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور کہا عائشہ تیرے لیے میں نے قانون بدل دیے ہیں، تو دو زانو ہو کر بیٹھ کر قرآن نہیں سیکھے گی، تو میرے محبوب کو گود میں لٹائے گی اور محمد کی زبان سے جو موتی اور جواہرات نکلیں گے تو اپنے سینے میں محفوظ کرے گی، اور پھر گلشن محمد
गुलशन मोहम्मद, आए है बाग मोहम्मद। सहाबा इकराम किसी मसले में परेशान होंगे, भागते हुए तेरे हुजरे के बाहर आएंगे, तेरे घर के बाहर आएंगे, आकर तुझसे पूछेंगी अम्मा जी जरा बतलाइए तो सही इस आयत का मतलब क्या है। और आयशा तू अपने लहजे में नहीं मोहम्मद के लहजे में कुरान की तफसीर करेगी। तेरी जुबान अपने अंदाज में नहीं बोलेगी, उसी अंदाज में बोलेगी जिस अंदाज में मोहम्मद बोला था। तू नकल भी वही उतारेगी, अंदाज भी वही अपनाएगी और तू तफसीर बयान करेगी। मैं मलाइका से कहूंगा लिख दो आयशा नबी की सिर्फ ज़ौजा ही नहीं है, गुलशन मोहम्मद की मुअल्लिमा है, मुफस्सिरा है, मुअल्लिमा है, तफसीर सिखाने वाली शेख तफसीर है। इसीलिए अगर कोई मसला होता ना तो हज़रत सैयदा फ़ौरन बोल पड़ती थी, मसला यूँ नहीं है यूँ है, मसला यूँ नहीं है यूँ है। अगर अल-याज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशित, अगर उमर गलत होते, अल्लाहु अकबर, अगर बाकी सहाबा जिन्होंने 20 रकातें मस्जिद में पढ़ी वो गलत होती, आयशा दूर थी मदीना में, आयशा दूर थी, पास ही थी। हुजरे से आवाज़ आ जाती, करीब से बुला को उमर इधर आओ, कब से तुम इतने जरी हो गए हो कि रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ करते हो। हुजूर ने को तो मैंने देखा है 8 पढ़ते हुए, तुम कैसे 20 पढ़ा रहे हो। चलो आज 20 पढ़ाई, कल 8 पढ़ा देना, परसों 12 पढ़ा देना, फिर 20 पढ़ा देना, ताकि मुख्तलिफ रवायात पर अमल हो जाए और पिंडोड़ियाँ वालों के लिए आसानी हो जाए। लेकिन ना, हज़रत आयशा ने भी उसी की तस्दीक की जो उमर ने मस्जिद नबवी में मुसल्ला रसूल पे की। और उमर तेरी किस्मत और तेरे मुकद्दर पे भी मैं कुर्बान, तूने जो नक्शा उस वक़्त मस्जिद नबवी में पेश किया आज तक वो नक्शा उसी तरह कायम है, आज तक, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक वो नक्शा उसी तरह कायम रहेगा। मेरे नबी का मुसल्ला नबी की सुन्नत का मरकज़ बना रहेगा। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो कभी कभी हमें ना दज्जाली अफकार के मालिक जो हमें हुजूर से हटाना चाहते हैं, ये मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए देता हूँ आपके सामने, सुन्नत पर ज़ोर दे रहा हूँ कि दज्जाली अफकार के मालिक सुन्नत से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हट जाएं। जब आदमी सुन्नत से हट गया तो क्या, और हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पे पहरा दें। बेशक क्या करें? पहरा देंगे, पहरा दें। और पहरे देने का मतलब ये है जैसे सहाबा ने हुजूर की सुन्नत पे पहरा देकर उसको ज़िंदा रखा, हम भी इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत को ज़िंदा रखेंगे। बेशक हमसे कोई हुजूर की सुन्नत नहीं छीन सकता। बेशक। कौन है माई का लाल जो हमसे हुजूर की सुन्नत छीने? किसने उसको इख्तियार दिया है कि हमारे नबी की सुन्नत हमसे छीने? ये कायनात सजी है तो मोहम्मद की सुन्नत से, ये आसमान रोशन है तो मोहम्मद की सुन्नत से, ये सूरज रोज़ाना तुलू होता है नबी की सुन्नतों के मंजर का दीदार करने के लिए, चाँद आता है तो नबी की सुन्नत का दीदार करने के लिए, ये रात और दिन का निज़ाम चलता है तो नबी की सुन्नत का दीदार करने के लिए। जब तक दुनिया में मोहम्मद के सच्चे आशिक मौजूद हैं सुन्नत जिंदा रखेंगे, ये इख्तिलाफ लैल व नहार चलता रहेगा और ये निज़ाम कायम रहेगा। जब सुन्नत मिटेगी कायनात मिट जाएगी। जिंदा करोगे इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। अगर शैतान कहे थके हुए हो, कभी कभी कहता है ना शैतान थके हुए हो, उसी टाइम कहो दुर लानत तुझे, तू थका हुआ है, मैं क्यों थका हुआ। फ़ौरन उठे, ठंडे पानी से वुज़ू की, कुल्ली की, नाक में पानी मारा, आराम से मसा किया, बाजू चलत तेरी ऐसी की तैसी। तू कौन होता है जो कहने वाला थका हुआ? मैं नहीं थका हुआ। अल्लाहु अकबर। कई मरतबा मुझे भी शैतान कहता है ना अभी तो थका हुआ, छोड़ उठने को, बहुत अरसे दिनों से सोया नहीं है, आज थोड़ा सो जा।
جب وہ کہتا ہے نا تو میں فوراً میں آپ کے سامنے تو وہ جملہ نہیں کہوں گا، ممبر جہاں مناسب نہیں ہے، جو جملہ میں اس کو کہتا ہوں اور پھر میں خود اپنے تصوراتی روحانی نگاہ سے دیکھتا ہوں وہ خبیث کہاں تک بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ اور وہی تھکاوٹ جو مجھے چند لمحات پہلے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تھکا ہوا، چونکہ یہ حدیث میں نا یہاں تھپکیاں دیتا ہے، یہاں پہ یوں کرتا ہے، سو جا سو جا پتر سو جا۔ جب وہ ٹائم ختم ہوتا ہے نماز کا تو کہتا ہے اٹھ اٹھ جلدی کر۔ اس لیے شیطان کے نرغے میں نہیں آنا، چاہے من الجنتی والناس، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس نے نماز تراویح سنت کے مطابق پڑھی 20 رکعات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، میں خدا ضمانت دیتا ہوں انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا، رات کو قیام میرے لیے کیا، سنت میرے محمد کی اپنائی ہے۔ گواہ ہو جاؤ ملائکہ، عید الفطر کا جب صبح کی روشنی طلوع ہوگی اس سے پہلے میں ان کی پیشانیوں پر جنتی ہونے کا نام لکھ دوں اور اتنے مقدس ہو جائیں گے کہ جنت کی مخلوق پکار کر گئے گی اللہ جلدی ان کو لے آؤ میرے پاس۔ کیا کہے گی؟ جلدی لے آؤ۔ اچھا جلدی آپ جائیں گے نہیں، یہ خیال کرنا، ڈر نہیں جانا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی وہ فرشتے وہ دعا کریں گے کہ جنت کی مخلوقات جلدی لے آؤ تو کہیں ہمارا کام ہی تمام نہ ہو جائے۔ نہ ان کا اشتیاق بڑھے گا، اللہ کہے گا ابھی کیا ہے تمہیں، صبر کرو، اگلا سال پھر آنے والا ہے، ابھی کئی رمضان اس کے کھاتے میں آنے ہیں، کئی مہینے کتنے دن زندگی کے باقی ہیں، ابھی یہ اور نورانی بنے گا، ذرا اس کا حسن اور جوان ہونے دو، پھر اور تڑپنا، خوب تڑپو گے، جب یہ خوب کمال اور شباب پہ پہنچے گا نا تب میں تمہارے پاس بھیجوں گا، اس لیے کہ مجھے اس کے سجدے، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی سنت، اس کا طریقہ اس لیے پسند ہے کہ اس کے وجود میں میرے محمد کے عمل موجود ہے۔ اللہ کاش کہ امت سنت کا مقام سمجھ جائے۔ یہ جو ہمارے وجود میں سنت آتی ہے اس سنت سے اللہ پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کیوں پیار کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہمارے وجود میں ہوتی ہیں۔ تو کون ہے جو آج سے یہ طے کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ نبی کی سنت زندہ کریں گے؟ اب دیکھا نا، کچھ سنتیں تو وہ ہیں جو نظر نہیں آتی، کچھ سنتیں وہ ہیں جو نظر آتی ہیں۔ مثلا آدمی کوشش کرے کہ ہر ٹائم سر پہ ٹوپی ہو، لیکن اگر آپ ہر ٹائم نہیں رکھ رہے تو کم از کم جب مسجد کی طرف چلیں تو سر پہ ٹوپی رکھ کر، مسجد میں آ کر بیٹھیں تو سر پہ ٹوپی رکھ کر، نماز پڑھیں تو سر پہ ٹوپی رکھ کر، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، نماز پوری پڑھیں، اس کے پہلے سنتیں پڑھیں، پھر بعد والی سنتیں پڑھیں۔ آج کل بڑے عجیب لوگ ہیں، کچھ دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا یہ زور سے پہلی تو سنتے ہیں ہی نہیں ہیں، ایسے مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کہتا ہے جی مغرب کے بعد والی سنتے نہیں ہیں، ایسے ہی مولویوں نے، ہم نے بڑی حدیثیں پڑھی ہیں ہمیں نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا ان سنتوں کو دیکھنے کے لیے نگاہ صحابہ والی چاہیے، تو تمہاری نگاہیں یہ سنتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم روایات کو میں پڑھے رہو گے، تم روایتیں تلاش کرو، تم روایتی ہو، روایتیں تلاش کرو۔ ہم سنت والے ہیں، سنی ہیں، انشاءاللہ محمد کی سنت کو اسی روحانی نگاہ سے دیکھیں گے جس نگاہ سے محمد کے صحابہ نے دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو تراویح پڑھی ہے سب نے، آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کی ہے، مزید بھی کریں گے۔ 4 عمل ہیں رسول اللہ کے رمضان کے، روزہ رکھنا یہ شریعت میں، دوسرا کیا ہے رات کا قیام تراویح، تیسرا صدقہ خیرات۔ کیا کرنا؟ صدقہ خیرات۔ اچھا ایک بات یہ بھی، چلو تھوڑی سی 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ صدقہ خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پوری زندگی زیادہ کرتے تھے لیکن رمضان میں زیادہ کرتے تھے۔ یہ تقریباً ہر تقریر کے آخر میں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ تھوڑی بات سمجھ میں آ جائے، ترغیب بھی ہو جائے۔ صدقہ خیرات سے مراد زکوٰۃ دینا نہیں ہے اور فطرہ دینا نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ تو فرض ہے نا، وہ تو دینی ہی دینی، فطرہ واجب ہے، وہ دینا ہی دینا ہے۔ یہ تو دینا ہی دینا ہے، جو نہیں دے گا اس کا کام خراب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام ماہ رمضان میں عام حالات میں بھی سخی تھے، ماہ رمضان میں زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور وہ ہوتا ہے ہدیہ عطیہ جو ہم فری میں دیتے ہیں۔
اب مثال کے طور پر میرے پاس ہے 1,00,000 روپیہ، 25,000 روپیہ، 2500 اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، ہر حال دینی ہے، دل مانے تب بھی دینی ہے، نہ مانے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو دینی ہے۔ اس کے بعد میرا دل کیا کہتا ہے کہ تجھے پیسے اچھے لگتے ہیں یا اللہ کے راستے میں مال لٹانا اچھا لگتا ہے؟ پھر دل سے پوچھے 2500 روپیہ اور نکالے، کہے یا اللہ 2500 تو نے لازم کی تھی، 2500 میں اپنے اوپر خود لازم کر کے میں اپنی طرف سے تجھے راضی کرنے کے لیے دیتا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے دیتا ہوں۔ مزہ اس میں ہے یا صرف اسی میں ہے؟ بعض لوگ زکوٰۃ 6 مہینے پہلے فرض ہو جاتی، کہتے ہیں رمضان میں دیں گے زیادہ ثواب ہوگا۔ جی بھائی رمضان میں جس کا ثواب ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ تو آپ کو رمضان سے 6 مہینے پہلے فرض ہو گئی، وہ تو اسی وقت دینا زیادہ فضیلت تھی۔ رمضان میں نفلی صدقات، اور نفلی صدقات میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، معذرت کے ساتھ سمجھانا ضروری ہے، جس کو بھی دیں چھپا کر دیں، جس کو بھی دیں، دینے والے جس کو دے رہے ہیں نا اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو لوگ لائنیں لگا کر وہ جی راشن تقسیم ہو رہا ہے، فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سب ریاکاری ہے۔ اگر ریاکاری نہیں ہے تو وہ چھپا کر کیوں نہیں دیتا؟ وہ کیوں لکھ کر لگا دیتا ہے فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک یہاں راشن تقسیم ہوتا ہے، تمام مستحقین تشریف لے آئیں؟ کیوں لکھتا ہے؟ اس لیے راشن تقسیم کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے پیسے لفافے میں ڈالو، چھپاؤ، خود جاؤ یا کسی اپنے گھر والے کے ذریعے سے ایسے پردے کے ذریعے سے اس کی ہاتھ میں دو، کہو یہ ہدیہ قبول فرما لے۔ جب وہ ہدیہ لے لے اس کی پیشانی پہ بوسہ دو، کہو تیری مہربانی کہ تم نے قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دینے کا طریقہ۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے جی مثلا کوئی مانگ رہا ہے، آدمی دیتا ہے، پہلے دائیں بائیں دیکھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں، جب کوئی دیکھ رہا ہو تو اس وقت یہ لو بس میں اللہ کے لیے دیتا رہتا ہوں، دعا کرنا۔ یہ ہماری بیماریاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ اور صحابہ کی سنت کیا ہے؟ صحابہ کی سنت کیا ہے؟ وہ بڑا مشہور واقعہ نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بڑھیا کے گھر میں صفائی کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، پتہ چلا پہلے کوئی کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن کہا میں اس سے بھی پہلے آؤں گا، پھر بھی چلا گیا۔ تیسرے دن بھی کہا وہ کون ہے جو اتنی جلدی آ جاتا ہے؟ تیسرے دن راستے میں مل گیا بندہ صفائی کرنے والا، کہا کون ہے تو؟ منہ نکال۔ کہا چھوڑ تو جا، تو بھی جا۔ میں نہیں تو کون ہے جو اتنا جلدی آتا ہے؟ جب نقاب اٹھایا دیکھا ابو بکر صدیق۔ ہائے ہائے ہائے، اولئک آبائی، یہ ہمارے آبا ہیں، یہ ہمارا کردار ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ الحاج صاحب یہاں دوپٹہ لپیٹیں، مفرر لپیٹیں، کوئی کپڑا لپیٹیں، چھپا کر جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے، ایکسرسائز اور واک کرنے کے بہانے چلے، چلتے چلتے گھنٹی بجا خیریت ہے سے ٹھیک ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ایسے ہی پھینک کر آ جائیں، یا یہ ہے کہ لفافہ ویسے ہی اندر پھینک دے، چلو جی، مزہ تو تب۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی نہ سمجھے کہ ہم نہیں دے سکتے۔ ہر آدمی اپنے مال میں سے، مثال کے طور پر ایک مزدور 800 کی دیہڑی لگاتا ہے۔ مزدور کی کیا دیہڑی ہے آج کل؟ 1000 روپیہ۔ 1000 روپیہ لگاتا ہے، 50 روپیہ نکال لے، وہ کہے مجھے 950 ہی ملی ہے، یہ 50 روپیہ میں اللہ کے نام پر ہدیہ دوں گا کسی کو۔ 30 دن کے کتنے بن گئے؟ 1500 ہدیہ کیا ہے اس نے 30 دن میں۔ اللہ کہتا ہے وہ 1500 جو 50 روپیہ تو اپنی دیہاڑی سے دے رہا ہے نا، تو اتنا کمزور نہیں ہے، تجھے میں نے وہ نسبت عطا کر دی ہے جو میرے محمد کے صحابہ میں وہ صحابی جو اتنے سے جو اپنی مٹھی میں یوں کر کے لے کے آیا تھا، کل میں تجھے میدان محشر میں اس کی نسبت دوں گا، وہ مٹھی میں جو لانے والا جیسے میرے محمد کے ہاں اعلیٰ مقام تھا، میرے ہاں اعلیٰ مقام ہے، تجھے بھی میں اسی طرح کے ثواب عطا کروں گا۔ تو اپنے مال کی کمی زیادتی کو نہ دیکھ، اپنے ایمان کی لگن اور محبت کو دیکھ، نکالنا تیرا کام ہے، تیرے 950 میں برکت پیدا کرنا میرا کام ہے۔ تو اس لیے ہم نے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، کریں گے۔ اور چوتھی چیز ہے تلاوت قرآن پاک۔
चौथी चीज़ क्या है? बस खूब कुरान पढ़ें, समझ में आए या ना आए कुरान पढ़ना है। लेकिन अगर नहीं समझ में आता ना तो ये ना कहें जी हमें समझ में आता ही नहीं है। मस्जिद में आ जाएं, 3 आयतें रोज़ बना लें। मौलाना अकनास साहब से कहें हज़रत जी 3 आयतों का तर्जुमा हमें आप पढ़ाएंगे। उर्दू वाला कुरान रखो, रोज़ 3 आयतों का तर्जुमा देखो, निशान लगा लो। मस्जिद में आकर कहें जी ये तर्जुमा मैंने पढ़ा था, मुझे कुछ सही समझ में आता नहीं है, चूँकि मैं आप इसकी तौसीक फरमा दें, ये मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, ज़रा मुझे थोड़ा सा आप समझा दें। मुश्किल है? आसान। 3 आयतें रोज़ अगर आप तर्जुमा देखेंगे, फिर अपने मौलाना हकनवाज साहब से यहाँ तौसीक कराएंगे, इंशाअल्लाह साल 1.5 साल के अंदर आपका पूरा कुरान तर्जुमे से निकल जाएगा। फिर जब कारी साहब आगे पढ़ेंगे ना कुरान खड़े होकर, तो पीछे आप झूम रहे होंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ क्या बयान हो रहा है, वहाँ क्या बयान हो रहा है, वहाँ क्या आदमी वजद में आ जाता है, झूमने लग जाता है, जन्नत की लज्जत महसूस होना शुरू हो जाती है। फिर आदमी कहता है कारी साहब पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। तो तर्जुमे पे गौर करेंगे, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे कारी साहब ने कुरान सुनाया। अच्छा, लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।